سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمے جو اللہ نے کام لگایا تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے غلاموں کی طرح، جو کام لگائے نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں کیا وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا وہ کام لگائے، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھر، پتلی گلی سے نکل۔ اب تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل کس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز ہے۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کو آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو بھی سنا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے. یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں. اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے. اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے. اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے. ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے. بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں. شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے. دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ. اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ. اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں. لیکن جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے. اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی. بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام. تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے. ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے. کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے. تو دیکھو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ. تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسا ہی پسند ہے. نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے. تو بس اللہ کا ہے نظام ہے. نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال. یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو بال کٹا دو. اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں؟ اب تو عمرہ کیا آپ نے. ایک صاحب کہنے لگے اس پہ تو 6 عمریں اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں. تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے. مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا. تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا. ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے. تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا. میں نے بار بار بتائی حرام ہے 3 طلاق. قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی. خدا کے غضب کو مت دعوت دو. ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں. اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں. نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا، تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں، لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں، وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک، کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے، سلام دعا کرے، اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے، اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا، کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ، چلو آگے میرے بھائی. جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا، کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا، اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور ہر وقت جا کے طنز کرنا، تانے کرنا، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں.
چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے, ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے, سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے, بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کروں, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل لیں, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا. کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا, آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں, ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا. آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو, نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم. جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو. تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے, آپ گناہگار ہو رہے ہو. آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو. یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے. پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا. پہلے کہا خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں, حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, ٹائم پہ پڑھنا. کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا, ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے, ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے, ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے. بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے, علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے, ایک کو مؤخر کیا
ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً اثر پڑھ لی, یعنی اثر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام حدیث میں کیا ہو جاتا ہے, تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صریح نہیں, وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے. اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی, ایسی کوئی حدیث نہیں. اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے, اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے. اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں. آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا, وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں. جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے, اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ. تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میرا مقصد یہ کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں, اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے, وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے, بہت مدلل ہے وہ مطلب. اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے, جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے, یہ بھی بہت کم کیا ہے. جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے. آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے, جب بھی جائیں گے ظہر. اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا, ابھی شروع نہیں ہوا ہے, گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے, اور حوالہ دیتے حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں. بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کے مولویوں کی. تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے, ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے. تو اس لیے یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت. یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا, کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے, دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں. آگے چلتے ہیں ہم. اولئک هم الوارثون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا, کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا. الذین یرثون الفردوس, یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے, کتنا زیادہ بیان کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا. تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ, تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا. تو چھپا ہوا ہے اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں, وقت بہت کم ہے. آگے میں نے سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے.
सूरह नूर में अल्लाह ने बहुत सारे हकाम दिए, 5 मिनट में जल्दी जल्दी। पहला हुक्म अल्लाह ने ये दिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा, कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जो जिना करने वाला मर्द और जिना करने वाली औरत, हुकूमत को खिताब है कि इनको चौक में लेकर आओ और दोनों की पुश्तों पे 100 कोड़े मारो। ए अल्लाह, छप्पड़ में बंद कमरे में ना ना ना। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, पूरी एक मुसलमानों की पब्लिक देख रही हो इन कम वक्तों को। आज लड़का फखर से बता रहा होता है मेरी गर्लफ्रेंड है, और आज के दौर में गर्लफ्रेंड का मतलब क्या है? ये भी बदकार, मुंह काला करने वाली, और मैं भी इसके साथ मुंह काला करने वाला बदकार। इतना गंदा गलीज जुर्म, और दोस्तों को फखर से बता रहा होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये। जब भी कोई आपके सामने देखो, नहीं अनिल मुनकर, अपनी इस्तिताअत के बकदर फर्ज है। मैं ये नहीं कह रहा जो जिना कर रहे हैं आप कोड़े मारना शुरू कर दो, इसकी आपको अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इतना आपका फर्ज बनता है, जब कोई दोस्त बताया करे ना मेरी गर्लफ्रेंड है, बोल काम तू भंगियों और चमारों वाले कर रहा है। शक्ल से शरीफ लगता है, काम क्या कर रहा है? भंगियों और चमारे वाले। और थोड़े दिन में तेरी शक्ल भी भंगियों और चमारों जैसी होने वाली है। समझते हो कि नहीं समझते? बहुत गंदा गलीज अमल है। कुरान क्या कह रहे हैं? इन दोनों को खड़ा करके क्या करो? बेगैरतों को 100 कोड़े मारो चौक पे। ये गैर मुस्लिमों का काम है भाई, मुसलमानों के नहीं है। ये बोलो यार तेरी भाभी का फोन आया है, मेरी वाइफ का फोन आया है, मुझे अपनी बीवी से, जब कोई मुझे बताता है ना मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, अल्लाह की कसम खुशी होती है। खानदानी आदमी है, दावत पे जाता है अपनी बीवी को लेके, खुदा की कसम खुशी होती है। बंदा क्या है? खानदानी है, इज्जतदार आदमी यही करता है ना। तो ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भंगी और चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा। शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने? पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब, अल्लाह का हुक्म। नबी भी रहमदिल है, नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना ना ना, जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे? वो तौबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाज़िल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की कि ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। कभी बास ताबीन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अना आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया? सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन सहाबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब। तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माज अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफर के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार हैं। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है भाई, बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरा इस्लाम में मैं कहूँ ये मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरा इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है, काइंडली जरा इससे आप क्या करें, अवॉइड करें। तो मेरे भाई, वुजू में अंगूठी उतार देना क्या जरूरी है? क्या वुजू के दौरान अंगूठी उतारनी चाहिए या इसे आगे पीछे करके पानी डाल दिया जाए? मोहम्मद अदील अब्बासी अब्बास से, अगर कोई उतारे बगैर भी वुजू कर लेता है और अंगूठी को आगे पीछे करके पानी बहा देता है तो वुजू हो जाएगा। बैठकर नमाज पढ़ना कब जायज है?
کیا عذر کی وجہ سے جیسے ٹانگ وغیرہ میں درد ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شوکت وانی کشمیر سے. جی جناب، مجبوری میں جائز ہے. اگر آپ فرض نماز، نفل تو ویسے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز اگر آپ ٹانگ میں درد وغیرہ ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے، تو مجبوری میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا، کیا اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ دونوں اکٹھے رہتے ہوں اور کھانا پینا بھی ایک ہو؟ خرم کشمیر سے. سگا بھائی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ دگنا ثواب ملے گا زکوٰۃ کا بھی اور رشتہ داری جوڑنے کا بھی. بے شک اکٹھے رہتے ہوں، کھانا پینا بھی ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ مہر معجل اور مہر غیر معجل کی وضاحت فرما دیں. طلحہ رانا کراچی سے. معجل عین کے ساتھ، یہ تعجیل سے نکلا ہے، عجلت سے، اس کا معنی ہے جلدی. تو معجل کا مطلب فوری ادائیگی کی جائے گی، غیر معجل کا مطلب ابھی فوری ادائیگی نہیں ہوگی. پھر کب ہوگی؟ جب بیوی مانگے گی اس وقت دیں گے، ابھی نہیں مانگ رہی وہ. موزوں پر مسا کتنی دیر تک رہتا ہے؟ موزوں پر مسا کرنے کے بعد انہیں کتنی دیر تک پہننا جائز ہے؟ محمد نعمان سبی سے. یہ جو عام موزے ہیں نا جن میں پانی چلا جاتا ہے، اس پہ مسا جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خفین پر مسا منقول ہے، اور یہ جو عام موزے ہیں ان کے بارے میں روایت بہت کمزور ہے، ضعیف ہے. اس کی وجہ سے قرآن کو نہیں چھوڑا جا سکتا. قرآن نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے، تو اتنا مضبوط حکم قرآن کا ایسی کمزور روایت کی بیس پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اسی لیے تمام فقہاء نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں موضوع پہ مسا کے جواز کی، تاکہ قرآن کی آیت کو جب ہم چھوڑ رہے ہیں تو مضبوط دلیل کی بیس پہ چھوڑیں. اس پر خیر میں اور بھی پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تو یہ عام جو موزے لوگ پہن رہے ہوتے ہیں جن میں پانی آرام سے چلا، ان کو تو پہن کے آپ پورا پاؤں دھو سکتے ہو آرام سے، تو اس لیے ان پر جائز نہیں. باقی جن موزوں پر مسا جائز ہے، جس کی تفصیل کئی بار بیان کی جا چکی ہے، تو اس پر یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کر کے یا صرف پاؤں دھو کے بھی موزے چڑھائے ہوں، تو جس ٹائم وضو ٹوٹے گا، یعنی ہوا خارج ہوگی یا حدث لاحق ہوگا، اس کے بعد سے لے کر 24 گھنٹے تک آپ کا مسا برقرار رہے گا. اگر آپ اقامت کی حالت میں، اور اگر آپ سفر کی حالت میں تو 72 گھنٹے تک رہے گا، 3 دن تک. یعنی اس وقت نہیں دیکھا جائے گا موزے پہنے کب ہیں آپ نے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا پاؤں دھونے کے بعد جب آپ نے موزے پہنے تھے تو وضو ٹوٹا کب ہے. تو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر 72 گھنٹے تک وہ مسا باقی رہتا ہے. لیکن حالت جنابت میں غسل جب فرض ہوتا ہے تو مسا ٹوٹ جاتا ہے. خوب سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو. کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں، بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے، یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے، تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے، ہماری پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق، یہ پڑھ لینی چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو
یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے, اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو. کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک پہ کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا. یعنی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے, وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی؟ وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ بالکل آزاد. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگ, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا, میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکونی. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں,
बड़े आराम से किसी तरीके से वापस शायद 1% चांस हो, लेकिन हिलेगी तो ऊपर बैठा हुआ आदमी समझ जाता है कि शिकार इसमें फंस गया है। हिलने से पता चलता है, जोर लगाने से, फिर वो खींचता है। तो जितना पीछे जोर लगाएगी कांटा उतना ज्यादा अंदर घुसेगा। तो नाफरमान क्या करता है, वो सुकून के लिए फुहुश फिल्मों का सहारा लेता है, वो लड़कियों का सहारा लेता है, वो नशे का सहारा लेता है, शराब कबाब का सहारा लेता है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे कहा था कि तू शरीयत पे नहीं चलेगा, मुझे याद नहीं करेगा, बेसुकूनी में जाएगा। तू कमबख्त इस बेसुकूनी के इलाज में और ज्यादा बेसुकूनी के असबाब इख्तियार कर रहा है। अल्लाह दोबारा उसका दिल हाथ में लेके जितना पहले बेसुकूनी डाली थी ना, वो बेसुकूनी और ज्यादा डाल देते हैं उसमें। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह मियां ने क्या फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह को याद करोगे तो दिलों को सुकून मिलेगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह चाहते हैं कि हमारे दिलों में सुकून आए, तभी अल्लाह ने अपनी इताअत पे क्या रख दिया, सुकून। अब जिक्र जिस पे सुकून मिलता है ना, उस जिक्र की दो किस्में। कितनी किस्में भाई? तो कुछ काम ना करना ये भी जिक्र है, जिक्र कहते हैं याद रखने को, और कुछ काम करना ये भी क्या है, जिक्र। जिक्र याद, अरबी में जिक्र का मतलब क्या है, याद। कहते हैं तज़किरा किया है उसने, ये तज़किरा जिक्र से ही निकला है। कहते हैं ना फला आदमी आपका तज़किरा कर रहा था, आपका जिक्र खैर कर रहा था, इसका मतलब गीबत कर रहा था। आजकल मतलब यही होता है इसका, कोई कहना आपको याद कर रहा था, इसका मतलब बुराई ही कर रहा होगा, अच्छा ही आजकल मार्केट में अच्छाई बयान करने वाले शॉर्ट है मार्केट में। तो जिक्र का मतलब क्या है भाई, याद रखना। तो अल्लाह कहते हैं जो अल्लाह को याद रखते हैं उनके दिलों में क्या पैदा होता है, सुकून। और अल्लाह ने कहा अला, खबरदार। ये अल्लाह का लफ्ज तंबी कर रहा है कि इस बारे में दूसरी रिपोर्टें भी हैं। कुछ लोग कहते हैं इस काम से सुकून मिलता है, कुछ कहते हैं इससे सुकून। अल्लाह कहते हैं अला, खबरदार, किसी की बातों में आने की कोशिश मत करना। ये अल्लाह का लफ्ज जो है ना, ये इसलिए लगा दिया, खबरदार, ये सारी फेक न्यूज है, ये सब प्रोपेगेंडा है। दिल मेरे हाथ में है तो सुकून भी किसके हाथ में होगा, मैं जो चाहूं उसमें डाल दूं। सुकून एक ऐसी चीज है अपने इख्तियार से कभी आती नहीं है। आप खुश रहने की कोशिश करो तो थोड़ा सा कुछ असबाब इख्तियार कर लोगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। जिन लोगों ने खुश रहने पर किताबें लिखी है ना, उन्हें बहुत से खुदकुशी करके मरे हैं, समझ रहे हो। किताबें लिख गए कि खुश ऐसे रहते हैं, किताब लिख के जब वो चली नहीं मार्केट में तो उसी से डिप्रेशन में चले गए वो। यार ये चल क्यों रही थी मार्केट में, क्या ख्याल है भाई, ये बिक क्यों नहीं रही थी, मैंने सामने लिखी है, इसी से क्या हो गई उनको, डिप्रेशन हो गई। खुशी पे वर्कशॉप करनी थी, पब्लिक ही नहीं आई, उसी से टेंशन में चले गए। यार पब्लिक तो है ही नहीं, सारे पैसे जाया हो गए, तो वगैरह बहुत सारे मसाइल है लोगों के साथ भाई, सबके साथ ही होते हैं। तो अल्लाह मियां ने कहा कि ये दिल किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हाथ में नहीं है। आजकल गोरे बहुत वर्कशॉप्स करवा रहे हैं ना, खुश रहना खुश रहना। तो अल्लाह कहते हैं कि दिल और दिमाग ये दो चीजें किसके कंट्रोल में है, मेरे। तभी मैंने नींद पर इतवार को बयान किया, वो लाजमी सुन लिएगा कि नींद भी किसके कंट्रोल में है, अल्लाह के। नींद की गोली नींद के असबाब पैदा कर देती है। माहिरीन कहते हैं कि सोता आदमी अपनी ताकत से ही है, सुला कोई नहीं सकता आपको, क्योंकि दिमाग ऑर्डर करेगा ना सोने के लिए दिमाग को, तो दिमाग थोड़ी ऑर्डर करेगा, दिमाग के ऊपर की कोई चीज ऑर्डर करेगी दिमाग को कि आप सो जाओ। दिमाग बाकी चीजों को ऑर्डर कर सकता है कि रुक जा, बोलना बंद कर दे, सुनना बंद कर दे, आंखें बंद कर ले, ये सब चीजें दिमाग के कंट्रोल में है। दिमाग के कंट्रोल में नहीं है। अबे क्या हो गया, कैसे समझाऊं? देखो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता कभी भी। मैनेजर साहब मैनेजर के कंट्रोल में नहीं होंगे, मैनेजर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर की चीज होगी। हुक्मरान को ऊपर की ताकतें कंट्रोल करती हैं, अल्लाह। समझता है कि नहीं समझता? तो फिर वही सियासी बातें ना शुरू हो जाएं, इसलिए मैं वापस चल रहा हूँ। अवाम भी कंट्रोल करती है बाज़ दफा, अभी बांग्लादेश में जैसे किया है ना। खैर, तो अच्छी खबर है अल्हम्दुलिल्लाह, बांग्लादेश से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। जमात इस्लामी के पुराने बेचारे बूढ़े लोगों को सिर्फ इस देश पे फांसी पे लटकाया हसीना वाजिद ने। उसने लटकाया कि पाकिस्तान की हिमायत, सियासी इख्तलाफ था भाई ये। उसके बाद तो वो बगावत नहीं कर रहे थे ना, बहुत जुल्म मिचा के रखा हुआ था। अच्छा, उस पे बांग्लादेश में जो इनकलाब आया उस पे लोग मेरे बयानात पे तबसरा कर रहे हैं। मुफ्ती साहब तो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ बगावत जायज नहीं है। भाई हम मुसल्ला बगावत के कायल नहीं है। मुसल्ला तलवार लेके अवाम ने वहां मुसल्ला बगावत नहीं की है, मुसल्ला बगावत नहीं की है अवाम ने, पूरी अवाम जमा हो गई थी। आपके यहाँ तो अवाम है, अभी क्या मैं बोलूं, कराची की तो माशाल्लाह अवाम को अल्लाह हिदायत है, ये उस जुल्म के खिलाफ नहीं धरना कर सकते जो बराह रास्त इनके ऊपर हो रहा है। जो कत्ल हो रहा है ना कराची की गलियों में, गटर वटर पे तो बयान हमने छोड़ दिए, अभी तो कत्ल और गारत पर बात करो।
जिस तरह से कराची में डाकुओं का राज है, बात बात पे 5-5 हजार की खातिर बंदा कत्ल हो रहा है, कराची की आवाम इस पे एहतजाज नहीं कर रही है, हसीना वाजिद जैसी इनकलाब कहां से लाएगी भाई? इसलिए हम क्या करें, हम मुसल्ला उसकी बात करते हैं, क्योंकि अगर मुसल्ला बगावत होगी फिर तो खून खराबा होगा, बहुत बर्बादी होगी, फिर कटेंगे लोग, मरेंगे, नतीजा फिर गैर जो ताकतें हैं वो कब्जा कर लेंगी, उसके हम कायल नहीं हैं। बाकी अवामी एहतजाज वो उसका राइट है, उसका हक है। खैर, तो बात ये चल रही थी मेरे भाई, तो अल्लाह का जो जिक्र है जिससे इंसानों को सुकून मिलता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जिक्र, कुछ काम करने के हैं और कुछ काम बोलो नहीं करने के। देखो, आपका जिना का दिल चाह रहा है और जिना के असबाब भी हैं, आप जिना नहीं करते, आपने अल्लाह का बहुत बड़ा जिक्र कर लिया, हालांकि कुछ भी नहीं देखने में लगेगा आपने कोई जिक्र बोलो ना नहीं किया, देखने में कुछ भी नहीं किया, कितना बड़ा जिक्र किया कि मीजान के तराजू में क़यामत के दिन इससे भारी कोई नेकी नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, 7 आदमी ऐसे होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें रजुलुन शाबुन, एक वो नौजवान, दातहुम राअतुन ज़ातु हुस्निन व जमाल, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ाता हुस्निन व माल, गालिबन माल के अल्फाज हैं, हसीन भी हो मालदार भी हो, ऐसी औरत ज़िना की तरफ दावत दे, ये जवाब में ये नहीं कह के मैं बूढ़ा हो गया हूं, या मेरे अंदर रग़बत खत्म हो गई है, या मुझे सोसाइटी से डर लगता है, किसी ने खुफिया कैमरा ना लगा दिया हो, इन सब चीजों से मैं घबराता हूं, ना 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 ना, ये क्या है, सारे असबाब मौजूद हैं, सिर्फ एक रुकावट है, इन्नी अखाफुल्लाह, आज मैं अगर जिना करूंगा तो कल मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसकी सजा अल्लाह ने जहन्नम की आग रखी है। नबी ने फरमाया, इस बेस पे जो रुक गया, दावत औरत दे रही है और ये रुक जाए तो ये बहुत बड़ा जाकिर है, इसने तहज्जुद गुजारों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया है। हम तो उसको जिक्रुल्लाह करने वाला समझ रहे हो, पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, तो कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है, भाई ये उससे ज्यादा पहुंचा हुआ है, सही है ना। अल्लाह इसको बुलाएगा और अल्लाह कहेगा ऐसे तमाम लोग साइड पे आ जाएं। देखो लाइन लगी हुई होती है ना, जब धूप में रश में, और कहीं जैसे पहले बिल जमा कराने के लिए लोग जमा होते थे, तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है, बिल जमा कराने के लिए नहीं, लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हो, पासपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, अचानक कोई ऑफिसर कहे बीच में से, हाँ भाई आप इधर आ जाए, गड्डी को साइड चलाओ, आप आ जाओ, आपको कैसा लगेगा भाई? जबरदस्त। मैं सऊदी अरब में था तो लंबी लाइन लगी हुई थी, वो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने पता नहीं कोई पहचान लिया होगा या कोई ताल्लुकात होंगे, आप साइड पे आ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है भाई, यार मैं पगड़ी में, और ये लोग बोलेंगे यार बेवकूफ हैं जो लाइन में खड़े हुए, लेकिन सऊदी अरब में आप नो नहीं कर सकते, वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, वरना फिर जो वो बेइज्जती देते हैं ना वो उससे डबल होगी। वो कहीं कोई हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब लाइन में खड़े हुए, अब मैं जा रहा हूँ, लोग बुड़बुड़ यार ये क्या आया हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई मैं गन पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लाइन में लगने का शौक है, एयरपोर्टों पे भी, कराची एयरपोर्ट पे भी जब जाता हूँ लाइन में। अब क्या होता है कि वो होता है उनका कोई एयरपोर्ट का कोई सिस्टम है कि जो खास मशहूर लोग हैं या कुछ उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, वो गन पॉइंट पे हो रहा होता है, तो मुझे लोगों से शर्म आ रही होती है, लोग क्या बोलेंगे यार, तो ये खुशी खुशी नहीं होता सब कुछ, तभी हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं किसी को बताएं नहीं, कोई प्रोटोकॉल ले ही नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के जाएं, तो हमारी कोशिश यही होती है। अच्छा भाई मेरे भाई, तो फिर क्या वो बात कहां से कहां है, मैं बहुत ज्यादा घूम रही है आज, तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको जिना का मौका मिला और उसने जिना नहीं किया तो ये सबसे बड़ा जाकिर है अल्लाह की नजर में, जिक्र करने वाला है, देखने में कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिक्र की 2 किस्में, कुछ काम ना करना, ये भी क्या है अल्लाह का जिक्र, बदनजरी का मौका मिला, इंटरनेट घर में मौजूद, कंप्यूटर मौजूद, देखने वाला कोई नहीं, फोश फिल्में खुलेआम चल रही हैं, आप किसके खौफ से बच जाओ? अल्लाह के खौफ से। नहीं यार, कोई असबाब इख्तियार करो, भाग जाओ यहाँ से, कोई हीला इख्तियार करो, ये कम नेकी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेकी है, समझते हो कि नहीं समझते?